بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مالک فاتحہ کا ثواب سید خادم حسین شاہ صاحب کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی روح کو پہنچا۔ مالک جتنے بھی مجلس کے حاضر ہیں مومنین، مالک ان کے بزرگوں کی روح کو پہنچا۔ پردے میں جو ہماری مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں، ان کی جو بزرگ پردہ فرما گئے ان کی روح کو پہنچا۔ سید خادم حسین شاہ کو اپنے بیٹوں، بہنوں، بھائیوں، رشتہ داروں اور جتنے بھی یہ معزز مہمان تشریف فرمائیں ان سمیت ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ شاہ صاحب قبلہ کو ہر مصیبت سے، ہر دنیاوی امتحان سے محفوظ فرما، ان کے رزق مال میں برکت عطا فرما۔ شاہ صاحب کو سکھ صحت اور سلامتی عطا فرما۔ ان کے ذمہ جن مومنین نے مومنات نے دعائیں لگائی ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، مالک انہیں شفا عطا فرما۔ سید غلام بادشاہ شاہ صاحب کے گھر اولاد نہیں ہے، مالک بصدقہ محمد و آل محمد انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اور ملک جعفر عباس ایڈوکیٹ کو مالک بصدقہ محمد و آل محمد اس ذکر پاک کے صدقے، اس شعبان واحد مہینہ ہے جس میں کوئی مصیبت نہیں ہے 14 کے گھر کی، ان خوشیوں کے صدقے جن کو اولاد دی ہے ان کو نیک اور لائق بنا، اور جن کے یہاں اولاد ادھر یا ادھر نہیں ہے مالک ان کی جھولیاں آباد و شاد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین وارحمنا بہم وجل فارجہم وزدنا فی محبتہم یا کریم۔ اور بصدقہ محمد و آل محمد یہ عزیز ذوالفقار علی سرگانہ صاحب کہتے ہیں کہ مالک میرا جو جائز کام ہے ان دنوں کے صدقے، شب برات کے صدقے، ایک رات میں بتا دوں یہ جو شب برات شعبان میں آتی ہے یہ رات ہوتی انہی دعاؤں کے لیے ہے، تو مالک اس کے صدقے تمام مومنین کی دعائیں جو دل میں ہیں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد۔ ٹرجل پتر ٹرجل، چلو بیٹے چلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلوات بر محمد وعلی اخیہ ووصیہ ووزیرہ وابن امہ ناصر الانبیاء وناصر محمد علی ابن ابی طالب صلوات بر محمد وآل محمد وعلی اصحابہ الذین تأدبوا بآداب النبوۃ وآمنوا باللہ ورسولہ وماتوا علی الایمان اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید ووسط الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان من شیء الا یسبح للہ صلوات بر محمد وآل محمد۔ میرے انتہائی عزیز چھوٹے بھائی مدح حسین بھی تشریف فرما ہے، سمر جو چلا گیا ہے یہ بھی میرا عزیز ہے، چھوٹا بھائی ہے، باقی عزیزان بھی تشریف فرما ہے۔ ممبر کا تقدس ہوتا ہے اور یہاں بھی ایک ترتیب ہوتی ہے، جو آتا ہے وہ پہلا نوکر ہے، سارے نوکر ہیں، سب نوکروں نے نوکری کرنی ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام ملحوظ ہوتا ہے۔ تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کے حضور تلاوت کی ہے وہ مالک فرما رہا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو خلق ہو کر وجود میں آ چکی ہو اور میری تسبیح اور عبادت نہ کرتی ہو۔ حیدری شے جو بھی ہے
جو بھی شے ہے جس پر لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے، شے وہ ہے جس کو اللہ نے خلق کیا. ہم اور آپ بھی شے میں شامل ہیں. پتھر، ریت، مٹی، ستارے، زمین و آسمان، دن رات، سورج، کہکشائیں، یہ محفلیں، یہ سب کچھ جو ہے، یہ شامیانہ، یہ مائک، علم پاک بادشاہوں کا، یہ پھولوں کی پتیاں، یہ سب کچھ شے میں شامل ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی شے ہے وہ میری تسبیح کرتی ہے. مولوی صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے خلق کیا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جن اور انسان عبادت کے لیے نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ میری تسبیح و سجدہ کرتا ہے. ہر چیز. میں ایک گزارش کر دوں، میں 7-8 سال بعد دوبارہ آپ کے شہر کوٹدو میں آیا ہوں. ایک میری گزارش یاد رکھیے گا. چنیدہ مجمع چنے ہوئے لوگ ہیں پورے ڈسٹرکٹ کے، 2 ڈسٹرکٹ کے، لیا اور کوٹدو اور بکھر کا سنگم ہے یہ. اب تو آپ خود ضلع بن گئے ماشاءاللہ. قرآن مجید سمجھنے والے لوگ انکا ہیں، مفقود ہیں، ناپید ہیں. 95% ہمارے علماء کرام، چاہے وہ لائن کی پٹڑی کے ادھر رہتے ہوں یا پٹڑی کے ادھر رہتے ہوں، 95% مولوی قرآن نہیں جانتے. اگر قرآن جانتے ہوتے تو علی کی ذات پہ جھگڑا ہی نہ ہوتا. جی ایسے نہ بھائی بتاؤ سے. جی بھائی جان بزرگوں، آپ تشریف فرما ہیں. میں جو بھی بات کروں گا اپنی اتھارٹی سے، اپنی ضمانت سے بات کروں گا. اگر اللہ کی زمین پر کوئی بندہ ہے جو میری بات کو چیلنج کرے تو یہ ڈائریکٹ لائیو چل رہی ہے گفتگو. لندن سے میں آیا نہیں ہوں. یہ کروڑ لالی سن آپ کے آگے 15-20 منٹ تو خیر چلیں، گھنٹے کی ڈرائیو ہے ساری، تو کوئی لندن سے میں نہیں آیا. تو یہ آج کل فون نمبر ہر کسی کے پاس موجود ہے، خادم شاہ صاحب کے. اگر کوئی میری کسی قرآن کی پڑھی ہوئی آیت کو چیلنج کرے تو آپ مجھے بتائیے گا. میں قرآن سے باہر بات ہی کوئی نہیں کرنے والا، قرآن ہی سے بات کرتا ہوں آپ سے. مالک فرمائے ان من شیء، جو بھی شے ہے، یسبح للہ، وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اب مولوی صاحب کہتا ہے کہ جن اور انس کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رسول بنا کے بھیج رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول ہمارے پاس رسول بن. سورہ جن پڑھ کے دیکھیں، سورہ جن. تو اب میں ظاہر تھوڑا وقت کی نزاکت بھی ہے. تو ایک جن آیا، کالا فریت من، ایک جن آیا اور اس نے جنوں کے آ کے کہا کہ میں ابھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سن کر آ رہا ہوں. جہاں جہاں بھی خدا خدا ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ ہے، وہاں وہاں اس کی نبوت ہے، وہاں وہاں اس کی رسالت ہے. کسی بھی چیز کو انبیاء، ملائکہ سمیت کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، نبیوں سمیت، جن کو یا اللہ کا پتہ ہو، یا اللہ کے بارے میں کوئی چیز جانتی ہو، یا اللہ کی عبادت کسی کو، نبیوں کو یا رسولوں کو یا فرشتوں کو. جنہوں نے بھی اللہ کی عبادت کی، انبیاء اور ملائکہ سمیت 14 نے بتایا تو انہوں نے عبادت کی. یہ 14 کی تعلیم دی ہوئی ہے. گلاب علی شاہ نے اپنی کتاب نور انسان میں لکھا کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا انبیاء اور ملائکہ کو اللہ کا تعارف اور عبادت اور تسبیح کا طریقہ کس نے سکھایا؟ فرمایا سبحنا و سبحت الملائکۃ والانبیاء، ہم نے تسبیح کی، ہم نے عبادت کی تو انبیاء اور ملائکہ کو اللہ کی عبادت کا پتہ چلا. مگر نہ اگر آپ فرشتوں کا علم دیکھیں، فرشتوں کا علم تو اتنا ہے مبلغ علم کہ جب حضرت آدم کے سجدے کا وقت آیا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. تو فرشتوں نے کہا تھا تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. خدا نے کہا کہ میں آدم زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ میں بنانا چاہتا ہوں.
اللہ نے کہا خلیفہ بنانا میرا کام ہے، ملا کا کام نہیں ہے، بندوں کا کام نہیں ہے، میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ ملائکہ نے کہا ہمیں کیوں نہیں بناتا؟ اس آدم کو بنا رہا ہے جس نے ابھی تک تیرا سجدہ ہی نہیں کیا۔ جب آدم خلیفہ بنے تب آدم نے اللہ کی کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، اور ملائکہ کروڑوں سال سے عبادت کر رہے تھے، شیطان 22 لاکھ سال سے عبادت کر رہا تھا۔ اب ملائکہ نے کہا مالک ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں تو ہمیں بنا دے۔ مالک نے فرمایا نمازیں پیمانہ نہیں ہیں، اگر نماز پیمانہ ہے تو آدم نے بھی ایک نماز نہیں پڑھی، پھر تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ نمازیں پیمانہ نہیں ہے میرا خلیفہ بننے کا، میرا نائب بننے کا۔ مالک کیا پیمانہ ہے؟ فرمایا دیکھو چاہتے ہو کہ سجدہ تمہارا ہو، تم آدم کا سجدہ نہ کرو، تم آدم کے سامنے نہ جھکو، آدم بھی تمہیں جھکے، تو پھر ایک کام کرو نمازیں چھوڑو۔ یہ شیطان بھی بیٹھا ہے، جس کی نمازیں اس کے لیے عذاب بن گئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ویل للمصلین، لعنت ہو نمازیوں پر، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، لعنت ہے ایسے نمازیوں پر جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، یا علی یا کیا بات ہے، بسم اللہ بسم اللہ یا علی بسم اللہ۔ غفور بھائی ہائی صاحب مہربانی، یہ آپ کو کوئی مولوی چکر دے سکتے ہیں جناب کہ یہاں لفظ ہے ساہون، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو بھولتے ہیں نماز میں۔ مولوی آپ کو کہے گا، ابھی آپ جائیں گے تھوڑا مجھے پتہ ہے یہاں کہاں ملا رہتے ہیں، وہ آپ کو کہیں گے جناب اس سے مراد تھا جو بندہ نماز میں بھولتا ہے اللہ اس پہ لعنت کر رہا ہے، تو پھر کون سا نمازی ہو جو نہیں بھولتا؟ ایک نمازی بتاؤ جو نہ بھولتا ہوں، تو پھر تو سارے نمازی لعنتی بن گئے، تو پھر اللہ سارے نمازیوں پہ لعنت کر رہے ہیں، بے نماز میں تو قرآن میں لعنت نہیں ہے۔ عجیب خدا ہے مالک، بندے تیری نماز پڑھ رہے ہیں تو ان پہ بھول جاتا ہے بندہ، کون سا نماز نہیں بھولتا؟ کوئی دوسری تیسری رکعت بھولتا ہے، کوئی تیسری چوتھی رکعت بھولتا ہے، کوئی کہیں بھولتا ہے، کوئی قنوت بھول جاتا ہے، کوئی سجدہ بھول جاتا ہے، کوئی تشہد میں بھول جاتا ہے، بھولتا تو ہر بندہ ہے، لیکن یہاں اللہ نے بھولنا نہیں کہا، فرمایا ہم ان صلاتہم ساہون، وہ نماز جو اصل نماز تھی وہ اس کو چھوڑ گئے، تو پتہ چلا وہ نمازی لعنتی ہے جو نماز میں اصل نماز چھوڑ دے۔ جی بسم اللہ۔ سلامت رہو بیٹا۔ اچھا میں جو گزارش کر رہا ہوں، بھائی صاحب مہربانی سلامت رہیں جی، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے رزق مال میں برکت عطا فرمائے۔ میری گزارش سمجھیے گا، میں جو بھی بات کروں گا قرآن سے، اور میری پھر ضمانت ہے کسی بھی دوست کو کہیں بھی چیلنج آئے، خادم شاہ جی سے میرا نمبر لے لیجئے گا، میں یہ بادشاہوں کا ممبر ہے، کوئی حجرہ نہیں، میں ممبر پہ کھڑے ہو کے حسین بادشاہ کے ممبر پہ، علی بادشاہ کا، یہ رسول کا وہ خم غدیر والا ممبر ہے، یہاں جو جھوٹ بولے وہ یزید اور شمر ہوتا ہے۔ ماں نے زمین پہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو میری بات پہ چیلنج کر دے۔ میں جو گزارش کروں قبلہ، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو فرشتوں عبادتوں کو مت تولو، بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا نماز نہیں ہوتی، اگر بندہ خمس نہ دے نماز نہیں ہوتی، بندہ کسی کا پانی چوری کر لے، نوکری پہ ایک دن غلطی کر لے، نوکری پہ نہ جائے اور اس کا رزق حرام آ جائے اور اسی سے وہ ٹینکی میں پانی ڈلوا لے، اس سے وضو نہیں ہوتا، تو نمازیں کبھی بھی پیرامیٹرز نہیں ہوتی جنت جہنم کا۔ اگر جنت جانا ہے نماز پڑھ، لیکن ولایت علی رکھ کے پڑھ۔ یا علی یا علی یا علی بسم اللہ۔ علی متقیوں کا امام ہے، علی بے غیرت اور بد کردار کا امام نہیں، علی شرابی کبابی کا امام نہیں۔ بات یہ نہیں ہو رہی کہ نماز نہ پڑھو، شیعہ اور نماز نہ پڑھے تو بات ہی سمجھ نہیں آتی، لیکن نماز پڑھے اور اس میں علی نہ ہو تو بھائی یہ نمازیں نہیں ہیں، یہ کوئی چکر ہو سکتا ہے نصیب کا۔ بلکہ وہ شیخ محمد حسین ڈھکو نے اپنی کتاب اصول الشریعہ صفحہ 144 پہ لکھا امن ناس بولانا اہل البیت لا یبالی۔ اب میں عربی پڑھ رہا ہوں، ترجمے میں لفظ پورا نہیں لے کے ہوں، عربی میں سمجھ جانا۔ ڈھکو صاحب نے لکھا امن ناس بولانا اہل البیت لا یبالی صلا او زنا۔ عربی سن لیا آپ نے، سب کو ترجمہ سمجھ آ گیا۔ اب ترجمے میں تھوڑی سی تبدیلی، ذرا ماحول مقدس ہے۔ ڈھکو صاحب لکھ رہے ہیں کہ امام صادق نے فرمایا جو ہم سے نماز میں بغض رکھ کے نماز پڑھتا ہے وہ نماز نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
واہ واہ واہ. لفظ آپ نے سن لیا عربی میں جو آپ نے سنا ہے وہ وہی ہے، ترجمے میں نے رعایت کر دی. میں جو گزارش کروں قبلہ، اللہ نے کہا دیکھو ملائکہ چاہتے ہو تمہارا سجدہ ہو نا تو نمازیں مت دکھاؤ، تم میری تسبیح نہیں کرتے، پوری کائنات میری. ساجد اللہ کا سواد اللیل، تو وہ خدا ہے جس کو رات کے اندھیرے سجدہ کرتے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، یہ درخت اور جھاڑیاں میرا سجدہ کرتے ہیں. کل قد علم الصلاۃ والتسبیح، ہر چیز میری نماز بھی پڑھتی ہے، میری تسبیح بھی کرتی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کل قد علم الصلاۃ والتسبیح، ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے، ہر چیز میری عبادت کرتی ہے. مالک اور کیا کیا فرمایا والطیر صافات، پرندے بھی میری عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ نے ہر چیز کا کہہ کے ایک پرندے کی مثال کیوں دی؟ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی اس لیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، تم قرآن نہیں پڑھتے. جو قرآن پڑھے گا وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھے گا، جو قرآن نہیں پڑھے گا اور ملا کے در پہ جائے گا اس کو دین سمجھے. تم نے صحابہ سے دین نہیں لیا. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے دین لیا ہوتا تو حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ لا یجوز لأحد الصلاۃ الا من کاتب له علی بن ابی طالب الجواز. ابوبکر صدیق نے کہا جنت میں ماں کی خدمت کرنے والا نہیں، نمازیں پڑھنے والا نہیں، سڑک پہ نل کے لگوانے والا نہیں، جنت میں وہ جائے گا جس کو علی لکھ کے دیں گے. بسم اللہ. آپ نے کب صحابہ سے دین لیا؟ آپ نے امام ابو حنیفہ سے لیا جو رسول کے 80 سال بعد پیدا ہوا، امام مالک سے لیا جو 95 سال بعد پیدا ہوا، امام حنبل سے جو 120 سال بعد پیدا ہوا، امام شافعی سے لیا جو 135 سال بعد پیدا ہوا. تم اس سے دین لیتے رہے جو رسول سے 100 سال بعد پیدا ہوئے. ہم نے اس سے دین لیا ہے جس نے 3 دن کعبے میں آنکھیں نہیں کھولی اور چوتھے دن آنکھ کھولی تو رسول کی جھولی تھی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حیدری عالیہ. اللہ نے کیا فرمایا کل قد علم الصلاۃ، ہر چیز اپنی تسبیح بھی جانتی ہے، صلاتہ ہر چیز نماز پڑھتی ہے. یہ درخت جو اللہ نے قرآن کا والنجم والشجر یسجدان یسجدن فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ درخت اور جھاڑیاں میرا سجدہ کرتے ہیں. بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی درخت جھکا ہوا؟ تو کیا ہے سایہ جو ہے درخت کا، یہ اس کی توحید کا سجدہ ہے. جس سے آپ رات سمجھتے ہیں یہ خدا کی توحید کا سجدہ ہے. جس سے آپ پانی کا چلنا سمجھتے ہیں کہ پانی چل رہا ہے، یہ خدا کی توحید کا سجدہ ہے. خدا قرآن میں یہ کہہ رہا ہے ہر چیز میری. والطیر صافات، اب ساری چیزوں میں سے ایک چیز کا اللہ نے ذکر کیا پرندے کا، کہ پرندے بھی میری عبادت کرتے ہیں. اب میں ترجمے کا ذمہ دار ہوں. اہل سنت، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، قرآن انگلش ڈکشنری ابھی نیٹ کھول لو، گوگل پہ جا کے اٹھا کے دیکھ لو. طیر و صافات، پرندے بھی میری عبادت کرتے ہیں. مالک پرندے ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ درختوں پہ چہچہا رہے ہوتے ہیں، تب تیری عبادت کرتے؟ فرمایا نہیں شاہ مردان. مولا کب کرتے ہیں؟ فرمایا شاہ مردان پرندوں کو چھوڑو، تم نے کبھی اپنے گھر میں مرغا نہیں دیکھا؟ مولا ہے مرغا، کچھ لوگ رکھتے ہیں، کچھ اصیل مرغا رکھتے ہیں، کچھ یہ دیسی مرغا رکھتے ہیں. یہ اصیل اور دیسی کیا ہوتا ہے؟ مرغا وہ بھی ہے، مرغا یہ بھی ہے. وہ ملتے 50,000 کا، یہ ملتے 800 روپے کلو. بھی دونوں مرغے ہیں، دونوں کی اوپر کلگی ہوتی ہے، دونوں کی چونچ ہوتی ہے، دونوں لڑتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق ہے حلالی اور حرامی کا. یہ اصیل میدان نہیں چھوڑتا، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. جی بسم اللہ. جی تجھے مرغوں کا پتہ چلتا ہے، تجھے امام کا پتہ نہیں چلتا. اللہ نے فرمایا مرغے کو کبھی دیکھا؟ مالک جی. فرمایا مرغا بھی میری نماز پڑھتا ہے. مولا کب؟ فرمایا جب یہ وہ بول رہا ہوتا ہے. میں نے کہا مولا یہ جو مسجد کا ملا ہے، جو مسجد بھی کھا گیا، مدرسے بھی کھا گیا، یہ تو کہتا ہے کہ مرغا اذان دیتا ہے. یہ ملا تو کہتا ہے کہ مرغا اذان دے رہا ہے. مولا فرمایا شاہ مردان ملا جھوٹ بولتا ہے. اذان ہوتی ہے جماعت کے لیے، مرغوں کی کون سی جماعت ہوتی ہے؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟
مرغوں کی آپ نے کبھی جماعت دیکھی کہ کبھی مرغے نے اذان دی اور مرغے کٹ 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 کرتی آئی ہوں اور کسی کو کدھر جلنی ہے؟ اس نے کہا جو مرغا اذان دے رہے میں نے جماعت میں نماز پڑھنی ہے. سنا کبھی نہیں نا. تو مولا کیا ہے فرمایا یہ پر کھول کے ترجمہ قرآن کا کر رہا ہوں. پر کھول کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ارے پرندوں کو پتہ ہے کہ کھول کے نماز پڑھنی ہے, تمہیں پتہ نہیں چلا؟ حیدری یہی سبب تھا کہ جب آپ کے مولا علی علیہ السلام کعبہ میں تشریف لائے, آپ کے بادشاہ کوئی بات نہیں بیٹی او کوئی نہیں یار کھڑا رہے تو کیا ہے, او بچہ ہے تو بچہ کیا ہے, بچے تو تربیت گاہ یہ تربیت گاہ, پریشانی ہوتی مجھے ہوتی. پریشانی ہوتی تو مجھے ہوتی. دیکھیں میں واحد خطیب ہوں پاکستان میں, کوئی بولے نہ بولے, نعرہ لگائے نہ لگائے, سارے چلے جائیں, سارے بیٹھے رہیں, میں نہیں کچھ کر سکتا, اس لیے کہ یہ جو ہوتے ہیں یہ سیدہ کے مہمان ہوتے ہیں. ہم ہوتے ہیں نوکر. نوکر کا کام نہیں کہ مہمان کو کہے جی وہ میرے ساتھ تم بولو نہ. بھائی کیوں بولیں؟ وہ تو جنت میں بیٹھے ہیں, جنتی جب علی علی دیکھیں گے خود بولیں گے. جنت کے دروازے پہ جو گھنٹی لگی ہے اس کو بھی دباؤ تو علی علی کرتی ہے, تو گھنٹی علی علی کرتی ہے, علی والے علی علی نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا ملائکہ دیکھو سجدہ اس کا کرنا ہے. انہوں نے کہا ہمارا کیوں نہیں, ہمارا سجدہ کیوں نہیں؟ خدا نے فرمایا ایک شرط ہے, ایک کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا, ایک شرط ہے. وہ میں جملہ بتاتا ہوں مولا علی کا جو کعبہ میں ہے. ایک شرط ہے, ملائکہ کو کہا کیا؟ فرمایا ایک شرط ہے, نمازیں چھوڑو, سجدے چھوڑو, ایک شرط ہے. شرط بھی قرآن میں, روایت میں نہیں ہے, حدیث کی بات نہیں, قرآن کی بات کرو. ہاں صاحب قرآن کی بات ہے. بھائی جان عزیز بیٹا میری طرف دیکھ رہا ہوں, گھبرائے ہوئے ہو, کوئی پریشانی ہے؟ یہاں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی بیٹا, یہ تو واحد جنت ہے جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یہاں تو کئی کے گھنٹے ہم بیٹھے رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. جی میں جو گزارش کر رہا ہوں, اب اللہ نے کیا کہا کہ تم کیا کرو, نمازیں پڑھو؟ فرمایا نہیں. روزے رکھو؟ نہیں. قرآن پڑھ رہا ہوں میں. فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء, چاہتے ہو آدم تمہارا سجدہ کرے اور تم آدم کا سجدہ نہ کرو؟ جی مولا. فرمایا پھر چھوڑو لمبی باتیں, یہ سجدے, یہ رکوع, یہ قیام, یہ واجب ہے مومن کے لیے نماز پڑھے, لیکن سجدے کے لیے یہ ضروری نہیں. کیا کریں مالک؟ فرمایا ایک کام کر دو. مالک کیا؟ فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء, بتاؤ ان 14 کا نام کیا ہے؟ حیدری عالیہ بتاؤ. بسم اللہ صاحب بزرگوں بتاؤ, انبئونی باسماء ہؤلاء, بتاؤ ان 14 کا نام کیا ہے؟ کوٹردو والو لائیو تقریر چل, دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری صلوات بر محمد و آل محمد. میری ایک گزارش یاد رکھیے گا, یہ جو آپ کے 14 ہیں نا, ان کو نہ نبی پہچان سکتے ہیں نہ فرشتے. بیٹا میری طرف دیکھ, بے شک, واہ واہ, دیکھنا میری طرف ہے, داد کی بات نہیں, ٹھیک ہے؟ بلوٹوتھ سے کنیکٹیوٹی رکھنی ہے, ٹھیک ہے؟ ہاں میں نوکری کر رہا ہوں. کیا مالک نے فرمایا ان کے نام بتاؤ. اب شیطان کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مالک مجھ سے سمندر کے تہ میں جتنی مخلوقات ہیں ان کا پوچھ, میں بتاؤں. ریت کے ذرے مجھ سے پوچھ, درختوں کے پتے مجھ سے پوچھ, 22 لاکھ حشرات الارض ہیں, ان کی کتنے مرد ہیں, کتنی جنس میں تذکیر و تانیث سے مجھ سے پوچھ. جی کتنی مخلوقات ہیں آسمانوں میں, زمینوں میں, ہر جگہ جو سجدہ کر چکا تھا, نمازیں پڑھ چکا تھا, مجھ سے پوچھ. جو پوچھ رہے مجھ سے پوچھ, میں بتاتا ہوں. مالک فرمایا میں زمین و آسمان کا نہیں, میں ان کے نام پوچھ رہا ہوں, میں ان کے نام پوچھ رہا ہوں. اب ملائکہ نے کہا کیا قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی جان, قرآن. میں نے کیا کہا کہ انبیاء اور ملائکہ کو 14 کا علم نہیں ہے. جب ہم آپ کو نہیں روکتے. دیکھیں قرآن کے علاوہ ہر کتاب ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا کتابیں نہ پڑھو, بخاری پڑھو, مسلم پڑھو. ہمارے شیعوں کا آج کل چکر توضیح المسائل پڑھو, میں نے کب روکا توضیح المسائل سے؟ توضیح المسائل پڑھو,
جس نے کوئی مسئلہ پڑھنا ہے وضو کا غسل کا جی وہ پڑھے بھی مسئلوں کی کتاب ہے نا توضیح المسائل علی مسئلہ نہیں علی امام ہے ملا کا کوئی تعلق نہیں علی سے علی پوچھنے تو 14 سے پوچھو علی پوچھنے تو خدا سے پوچھو اب خدا نے کیا فرمایا تو ملائکہ نے کیا کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا تیری تقدیس کی قسم یہ 14 سمجھ نہیں آتے جب تک تو نہ بتائے کرو کوئی اور ترجمہ جی ہاں کوئی اور ترجمہ کر دو میں مان لوں گا ترجمہ اور کر دو بدل دو ترجمے کو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا جب تک تو نہ بتائے یہ سمجھ نہیں آتے تو نہ بتائے یہ سمجھ نہ آئے تو ابو لہب کو اپنے قریش کے محلے میں سمجھ نہیں آتے سمجھ آ جائیں تو روزبہ کو وہاں ایران میں سمجھ آ جاتے ہیں اور وہ مدینے میں سلمان بن جاتا ہے اچھا کیا کہا خدا نے کہ بتاؤ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا ہم ان کا نہیں پتا جب تک تم نہ بتائے اب میں نے کیا کہا کہ انبیاء کو بھی پتا نہیں تو سیم ٹائم مالک نے کیا فرمایا یا آدم و انبئہم باسماء ہؤلاء آدم تم ان کو نام بتا دو اب میری بات تو غلط ہو گئی نا میں نے جب بھی کہا تھا کہ نبیوں کو بھی پتا نہیں ہے حاج صاحب میں نے کہا تھا نبیوں کو بھی پتا نہیں ہے بھائی جان سن لیں نا میں نے کہا نا کہ نبیوں کو بھی پتا نہیں ہے تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آدم سے کہا آدم تو بتا آدم نے بتا دیا تو میرا کلیہ تو غلط ہو گیا نا میری تھیوری تو غلط ہو گئی کہ نبیوں کو پتا نہیں ہے میرے دوستو سنو اللہ نے قرآن میں کہا شاہ مردان تو نے سچ کہا ہے نہ نبیوں کو بتائے نہ فرشتوں کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا پتا آدم کو بھی نہیں تھا آدم کو بھی ہم نے بتایا یہ محمد ہے یہ علی ہے یہ حسن ہے یہ حسین ہے علیہ السلام اچھا کل کو میں یہاں سے اب گئے اور پھر بندہ آپ کو کہے گا جناب وہ شاہ مردان تقریر ٹھیک کر رہا تھا اس کا باپ بہت بڑا عالم تھا نانا بھی سلطان ذاکر نظر حسین ترک بہت بڑا سلطان تھا ٹھیک ہے لیکن وہ ایک غلطی ہوئی اس سے کیا غلطی ہوئی غلطی یہ ہوئی کہ جناب وہ تب بات تھی جب وہاں تھے جب مدینے آ گئے اور مکے آ گئے پھر تو پتہ چل گیا ارے بھائی یہ تو میں سمجھا رہا ہوں تم کو کہ سمجھ نہیں آتے وہ سلمان گلی سے گزر رہے تھے آگے کا رابی آ گیا دیکھا سلمان محمدی فرمایا نام اینا علی کہاں ہے سلمان نے کہا ما عرف علی میں علی کو جانتا ہی نہیں حیدری یا علی حاجی صاحب بچوں سے ہمیں سلامت رہے جتنے دوست تشریف فرمائے کہا میں نہیں جانتا وہ رک گیا سلمان جان لگو کہا انت سلمان محمدی تم سلمان محمدی ہو نا فرمائے ہاں نام قیل فیک من اہل البیت تمہارے بارے میں کہا گیا تم اہل بیت میں سے ہو کہا نام قیل فینی میری بارے میں کہا گیا ہے اچھا تو علی علیہ السلام کہاں ہیں سلمان نے کہا ما عرف علی I don't know about علی anything پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں جانتا لا عالم و لا جنسیہ ہے نفی الجنس ہے جب کچھ بھی نہ جانتا تب کہا جاتا ہے لا علم لنا انہوں نے کہا لا عالم میں جانتا ہی نہیں وہ بندہ چلا گیا آگے مسجد میں علی علیہ السلام بیٹھے ہیں رسول کا دور تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا آپ تشریف فرمائے دیکھا اور پیچھے دیکھا تو سلمان گلی مڑ گیا کہتے مولا وہ سلمان جا رہے تھے فرمائے ہاں کہا مولا کہاں سے فرمائے میری طرف سے اٹھے ہیں کہا مولا سلمان جھوٹ بولتا ہے فرمائے ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے سلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا حیدر یا علی اس کا مولا میں نے سلمان سے پوچھا کہ تو علی کو جانتا ہے فرمائے اس نے کیا کہا اس نے کہا نہیں جانتا تو فرمائے پھر میں کیا کروں کہا مولا علی نے کہا آپ سے اٹھائے اور وہ کہتے میں جانتا نہیں فرمائے پوچھ لو وہ دوڑا گیا مختصر کروں آگے جناب سلمان قدم بوسی کی چپ کر کے بیٹھ گئے باد دبا ملحظہ باد دبا نصیب بے ادب بے نصیب باد دبا نصیب باد دبا نصیب پھر کہہ رہا ہوں باد دبا نصیب بچوں آپ سنو باد دبا نصیب یہ جو بزرگ بیٹھے ان کا ادب کرو ٹھیک ہے اچھا سلمان بیٹھ گئے عربی نے دیکھا کہا مولا یہ سلمان ہے نا فرمایا ہاں سلمان ابھی آپ مجھے ملے تھے ہاں میں ملا تھا میں نے آپ سے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا ہاں تم نے پوچھا تھا
سلمان چپ ہو گئے. آپ نے کیا کہا تھا؟ فرمایا تم بتا دو. اس کا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں علی کو نہیں جانتا. سلمان نے کہا میں جاؤں؟ اس کا نہیں آپ ایک منٹ، میں نے آپ سے پوچھا تھا نا. کہا میں کہہ رہا ہوں آپ نے پوچھا تھا. آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا تم بتا دو. کہا آپ نے کہا تھا میں علی علیہ السلام کو نہیں جانتا. سلمان نے کہا میں جاؤں؟ کہا نہیں، میری بات تو سنیں، یہ علی علیہ السلام ہے نا. فرمایا اس بات کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو، تمہاری مجھ سے کیا بات ہوئی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ جانے وہ جانے. تم اپنی اور میری بات کرو، جو تمہاری میری بات ہوئی وہ بات کرو. کہ وہ میں نے آپ سے گلی میں پوچھا تھا کہ تو علی علیہ السلام کو جانتا ہے؟ آپ نے کہا تھا میں علی کو نہیں جانتا. فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اب میں جاؤں؟ کہا سلمان کمال ہے، وہ علی علیہ السلام کہتے تم یہیں چھوٹ کے گئے ہو، اور تم کہتے میں علی کو جانتا نہیں. کہا او بھولے عرابی جانگلی بدو، تمہیں پتہ میں نے نہیں کہا، رسول نے کہا تھا اس علی کو اللہ اور محمد کے سوا کوئی نہیں جانتا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، میں لگ دیا بسم اللہ. بابا خادم شاہ بسم اللہ دے. کوئی نہیں جانتا اس کو، کوئی نہیں جانتا. اب آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب جب مدینے میں آ گئے تب تو ہر کوئی جانتا ہے نا. تو میں اب یہی بات کر رہا ہوں، جبرائیل رسول کی محفل میں علی علیہ السلام آئے. جبرائیل نے کھڑے ہو کے سلام کے استاد سلام. رسول نے فرمایا تیرے استاد کیسے؟ کہ مولا پردے کے سامنے میں خلق ہوا تھا. فرسٹ ڈے اباؤٹ مائی لائف، پہلا جو دن تھا وہ تھا پردے کے سامنے. بڑا بڑا پرابلم اس ملا کا، جتنا بد نصیب یہ ملا ہے نا کائنات میں کوئی بھی نہیں. وہ کس چیز کا پردہ؟ نہ سوچوں میں آتا ہے، نہ فکر میں آتا ہے، نہ دماغ میں آتا ہے، نہ کسی سائنس کے لیبارٹری میں آتا ہے. اسے دیکھ سکتا کوئی نہیں، پھر پردوں میں کیوں چھپاتے ہو؟ وہ جی پردہ تھا، معراج کی رات بھی پردہ تھا، تباہی تم کرتے ہو. الزام ملنگوں پہ آتا ہے، یہ ملنگ علی کو اللہ کہتے ہیں. دماغ تمہارا خراب ہوتا ہے. اللہ کے پردے کیوں بناتے ہو کہ اللہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے بات کرتا ہے؟ ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرواتے؟ موسیٰ علیہ السلام سے 100 سال بیری کے درخت کے ذریعے بات کی خدا نے، کیوں ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ خدا چاہے بھی تو ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا. وہ زبان نہیں رکھتا، وہ منہ نہیں رکھتا، وہ چہرہ نہیں رکھتا، وہ وجود نہیں رکھتا. وہ چاہے تو اس سپیکر سے بات کروا دے، چاہے تو علم پاک سے بات کروا دے، چاہے تو ہوا کے دوش کی لہروں میں سے اپنے میسج شروع کروا دے، چاہے تو موسیٰ کے ساتھ بیری کے درخت سے بات کروا دے. لیکن مولوی تیری بے غیرتی ہمیں شرم سمجھ آ گئی، تیری بے حیائی سمجھ آ گئی. موسیٰ اور اللہ کے درمیان بیری کے درخت سے بات آئے اور بیری کے درخت کہے کہ میں اللہ بات کر رہا ہوں. اللہ اور موسیٰ کے درمیان 100 سال تک بیری کا درخت برداشت ہو جاتا ہے، معراج کی ایک رات علی برداشت نہیں ہوتا. جی ایک رات بے شمار. حیدری بسم اللہ جی یا علی یا اللہ اکبر. حیدری یا علی. بھائی جان یہ پردہ ذرا نا، یہ پردہ مجھے اٹھانے دیں. اٹھا دوں پردہ؟ پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ. پردہ جو اٹھ گیا تو راز کھل جائے گا. یہ راز کس چیز کا کھلنا ہے؟ حقیقت کا. یہ ولایت علی کا راز ہے. بھائی جان پردہ کون سا؟ اللہ کے کون سے پردے یار؟ حاجی صاحب کی بلا بھائی جان اب سیانے لوگ بیٹھے ہیں، خدا کے کس چیز کے پردے؟ بھی یہاں بھی پردہ تھا، وہ معراج پہ رسول گئے تو پردہ تھا. بھائی کس کا پردہ؟ توحید کے پردے ہیں، توحید پردوں میں چھپتی ہے. رسول نے فرمایا جبرائیل پھر کیا ہوا تھا؟ کہا مولا پردے کے اندر سے آواز آئی تھی. جب اللہ نے مجھ سے اس نے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں، تو کون ہے، تیرا خالق کون ہے، تو میں نے کہا تھا انا انت انت می می یو یو. تو اس نے کہا تھا صحیح جواب دے نہیں تو جلا دوں گا. تب میں نے کہا تھا مشکل بنانے والے کو مشکل کشا بنایا ہوتا. تو اس علی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا لا تخف ولا تحزن.
لا تخف ولا تحزن، کندھے پہ ہاتھ، کندھے پہ ہاتھ، تم بھول گئے، قبر میں بھی یہی کندھے پہ ہاتھ ہوتا ہے، لا تخف ولا تحزن. یہ اس کو کہا جاتا ہے جس کا علی امیر ہو. تو اس علی علیہ السلام نے کہا تھا قل فی جوابی تعالیٰ، اللہ کے جواب میں کہو تو اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو رب جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں. جبرائیل تب کا ہے. رسول نے فرمایا جبرائیل کبھی پردہ ہٹایا؟ کتاب کا نام ہے عوارف المعارف، عین واو الف ر ف، عوارف الف لام میم عین الف ر ف. سپیلنگ اس لیے بتا رہا ہوں، اس کتاب کا نام لوگے تو ملا مر جائیں گے. کسی کے باپ کی جرت نہیں کہ میں یہ کتاب کا نام بتاؤں اور وہ اعتراض کرے. عوارف المعارف کی یہ روایت ہے. رسول نے فرمایا جبرائیل کبھی پردہ ہٹایا؟ کہا نہیں مولا، پردے والا کہتا ہے پردہ ہٹاؤ گے تو جلا دوں گا. کہا آج محمد کہتے ہیں پردہ ہٹا دو. دیکھو توحید تو پردوں میں نہیں آتی. یہ کون ہے جو توحید کا راز بن کے توحید کو بچا رہا ہے؟ جو دیکھو تو جبرائیل کہتے ہیں میں یا علی کر کے اڑا، پردے کے سامنے کر کے یا علی کر کے پردہ ہٹایا تو یا علی نظر آیا. حیدری بسم اللہ سے، بسم اللہ سے بات ختم کر دو قبلہ. یہ جبرائیل تب کا ہے. آدم آئے جبرائیل موجود، نوح آئے جبرائیل موجود، ابراہیم آئے جبرائیل موجود، موسیٰ آئے جبرائیل موجود، عیسیٰ علیہ السلام آئے جبرائیل موجود، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جبرائیل موجود، مولا علی علیہ السلام آئے جبرائیل موجود، حسن آئے جھولے جھلا رہا ہے، حسین آئے پروں پہ کھلا رہا ہے، درزی بن کے آ رہا ہے، جنت کے کپڑے لے کے آ رہا ہے. اب یہ کہیں گے آپ کو جناب تب ان کو پتہ نہیں تھا، اب تو یہ نوکر ہے، درزی ہے. لیکن میرے دوستو ابھی حدیث قصہ پڑھی ہوگی، شاید خادم حسین شاہ تیری مجلس کی ابتدا میں حدیث قصہ پڑھی گئی ہوگی. اس میں ایک جملہ ہے کہ جب یہ 5 چادر کے نیچے آئے، جب یہ 5، اب میں دیکھوں گا کس کس کو اپنے ہاتھ پہ آ رہے ہیں، اور ولایت علی کے لیے وہ بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے جی. اب یہ 5 چادر کے نیچے آئے تو جبرائیل عرش کے نیچے گیا، عرش کے نیچے گیا اور کہا اللہم من ہؤلاء الخمسہ، الہی یہ 5 کون ہیں؟ ارے جو جبرائیل کو سمجھ نہیں آتے وہ انسان کو کیا سمجھ آئیں گے؟ تو خدا حق، بے شک بے شک بے شک حیدری عالیہ. تو خدا نے کیا جواب دیا؟ خدا نے کیا جواب دیا؟ خود اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ تو ابوہا بالوہا و بنوہا. کوٹدو کا غیرت مندو، یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. وہاں 4 کامل مرد بیٹھے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، علی علیہ السلام ولیوں کے سردار، حسن حسین جنت کے سردار. کہاں کا انصاف اور کلیہ ہے کہ 4 کامل ترین مرد بیٹھے ہوں اور پوچھنے والا پوچھے تو تعارف بی بی کے ذریعے کروائے. قرآن میں تو کہتے ہیں کل ان الغیرت للہ ہے والرسول، غیرت میرے اور رسول کے لیے ہے. اور یہاں بات ہو تو علی علیہ السلام کا نام لے لیتا، حسن حسین کا نام لے لیتا کہ اس کا بابا ہے، اس کا نانا، اس کی ماں ہے. رسول کا نام لیتے، اس کی بیٹی، اس کا داماد ہے، اس کے نواسے ہیں. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لینے میں مالک راز کیا ہے؟ فرمایا شاہ مردان تو زمانے کی چالاکیوں کو، نرنگیوں کو، بے غیرتیوں کو نہیں سمجھتا. یہ بڑے چالاک لوگ ہیں. ہر کسی نے کل محمد کا رشتہ دار بننا تھا، محمد کا رشتہ دار بننا تھا، محمد کا رشتہ دار بننا تھا، محمد کا رشتہ دار بننا تھا. آج میں یہاں اعلان کر رہا ہوں محمد کا رشتہ دار اہل بیت نہیں، زہرا کا رشتہ دار اہل بیت ہے. زہرا کا رشتہ دار. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ہر چیز اللہ نے فرمایا میری عبادت کرتی ہے. چرند پرند مرغ جب اذان دیتا ہے، پر پھڑ پھڑاتا ہے، تو یہ میری نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ ملا نے جھوٹ بولے کہ اذان دیتا ہے. کون سی جماعت ہوتی ہے اذان کی؟ اذان تو ہوتی جماعت کے لیے جی. یہ علیحدہ بات ہے کہ اذان ہوتی اور آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے. نماز پڑھا کریں لیکن ولایت والی. علی علیہ السلام جب کعبہ میں آئے اور رسول گئے
3 دن بعد، چوتھے دن بلکہ جی 16 رجب کو مولا رسول پاک گئے. جب دروازہ نہیں کھل رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کسی کو. اچھا ایک بات کرتا جاؤں، اجازت ہو 2 منٹ کی، تو وقت زیادہ ہو گیا. ایک بات، یہ جو کعبہ ہے نا اس وقت، یہ موجودہ بیٹا لسن ٹو می، یہ جو کعبہ اس وقت ہے، یہ جو کعبہ ہے، میں بچوں کی صرف سنواتا ہوں کہ یہ ہمارا زیور ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہماری نیکسٹ جنریشن ہے نا. آپ تو ماشاءاللہ جی، آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھے، کھول کے بیٹھے، داد دیں نہ دیں، آپ کا بیٹھنے میں لئے برکت ہے. کیا بزرگ بیٹھے ہیں، سن تو رہے نا بادشاہوں کو جی. خیر، میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو مولا علی علیہ السلام جب کعبہ میں آئے، تو یہ جو کعبہ ہے نا، یہ وہ کعبہ نہیں جو رسول کے دور میں تھا. میں گزارش سمجھی آپ نے؟ آپ کا کیا مقصد جناب؟ یہ کوئی نیا کعبہ آ گیا. یہ کعبہ 4 مرتبہ گرا ہے اور 4 دفعہ بنا ہے. پہلی دفعہ یزید نے آگ لگوائی، دوسری دفعہ حجاج بن یوسف نے، تیسری دفعہ مروان نے، اور 4th ٹائم، چوتھی مرتبہ 1944 میں اتنا سیلاب بارشیں آئی تھیں کہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھیں، لوگوں نے کشتیوں پہ طواف کیا تھا. ابھی بھی چپ بیٹھے ہو، شیعوں کمال کر دیا آپ نے. ارے بھائی 4 دفعہ کعبہ گرا، 4 دفعہ بنا، علی کا نشان موجود ہے. ہاں حیدری، آپ کا مولا کا نشان. میں نے کہا پتھر یہ کیا کر رہا ہے؟ پتھر کہتا ہے شاہ مردان وہ اور تھے جو خم غدیر میں دیکھ کے مکر گئے. میں نے نشانی آج تک رکھی ہوئی ہے، میں نے نشانی آج تک رکھی ہوئی ہے. یعنی دیکھیں مولا علی رسول کعبے میں علی کو اٹھایا اور بی بی سے پوچھا اماں علی جب آئے کوئی نشانی؟ فرمایا نبی آئے تھے، رسول آئے تھے. فرمایا نہیں، علی کی کوئی نشانی اپنی پرسنل، جو ان کا کوئی ایکٹیویٹی، کوئی علی علیہ السلام نے کوئی کام کیا ہو. کہاں وہ میں نے نا کپڑا اٹھایا اور علی کو باندھنی باندھی. اے تو سنجرہ بدھنا بدھینی ہوئے، 100 کو بدھینی ہو سو رگے رگے سٹینی ہو سو بھلے نہیں چولے نہیں چپ کر ستا راوے. بی بی کہتی ہے میں نے باندھنی باندھی. فبات رہا علی جن، علی نے یوں ننے ننے ہتھوں کو حرکت دی اور توڑ دیا. مولا آپ نے کپڑا ہے دریا، مولا آپ نے کپڑا توڑ دیا. کچھ بندوں کی گردن میں ایسا کپڑا پڑا کہ وہ بیچارے بول ہی نہیں رہے جی. نصیب ہوتا ہے ہر کسی کا. بی بی کہتے فقمت تو بھی سنائے نے، میں نے ڈبل تہ دی اس کو. فبات رہا علی، علی نے پھر توڑ دیا. بابا خادم شاہ اللہ سکھ سے سلامتی دے، فقمت تو بے سلاسن، 3rd ٹائم میں نے تیسری دفعہ دیبا کی ریشم اٹھائی، دیبا کی ریشم اٹھائی. میرا بھائی سمر آ گئے. بعض درختوں پہ پھل دیر سے بھی آتے ہیں، بعض درختوں کے پھل گر جاتے ہیں دوبارہ آ جاتے ہیں. تو یہ سمر میرا بھائی ہے جی، فریش ہو کے آ گئے. اب یہ آپ کو وہ قصیدے، یعنی میرا قصیدہ بغیر سر کے، ان کا قصیدہ سر میں ہوں گے دونوں قرآن. وہ بھی قرآن ہوگا، یہ بھی قرآن ہوگا. یہ بے سرہ قرآن ہے، وہ سر والا قرآن ہوگا. ویسے سر مجھے بھی ہے، پڑھ میں بھی لیتا ہوں، لیکن ابھی پروگرام کوئی نہیں ہے. ہاں بس ان کے احترام میں میں بات کو ختم کر رہا ہوں. بی بی کہتی ہے میں نے دیبا کی ریشم اٹھائی. گوگل کھولیے گا، عربک لینگویج نکال کے اس میں سے لکھیے گا دیبا، اور اس کا لینگویج کا اس کا جو ٹرانسلیشن ہے دیکھیے گا اس کا ترجمہ کیا ہے. دیبا کی ریشم زمانے کے گزرنے سے پرانا کوہنا نہیں ہوتی اور تلوار کی کاٹ سے کٹتی نہیں. دیبا کی ریشم. اب بی بی نے بیٹا ہیلو، میں دیکھیں میں مومن کی توہین نہیں کرتا، لیکن عزت منت تو کر سکتا ہوں بیٹا. ٹھیک ہے، آپ کے جتنا بیٹا تھا میرا جو اللہ کو پیارا ہو گیا. میرا بیٹا مجھے سنو، میں آپ کی نوکری کر رہا ہوں بیٹا. میں آپ کی نوکری کر رہا ہوں. آپ ہمارا سرمایہ ہیں، ہاں آپ ہمارا فیوچر ہیں. مجھے آپ چاہیے. یہ بزرگ یہ تو ان کو تو گھر میں روٹی کوئی نہیں دیتا، آپ ڈنڈے سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ان پرانے ان کی بات نہیں ہو رہی، آپ ہمارا سرمایہ ہیں. ٹھیک ہے، ان کو تو بیٹھک میں 4 پہیے ڈال دیتے ہیں. بڈھا کنگد ہے، سر کھاند ہے. ٹھیک ہے، میں جو گزارش کر رہا ہوں قبلہ، آپ ہمارا نوجوان سرمایہ، یہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں جی. وہ ہمیں رسول نے تربیت دی تھی کہ سر سجدے میں رہے بچہ نہ اٹھے.
ہاں رسول نے تربیت دی ہے. خطبہ ختم ہو جائے رسول کا بیٹا حسین نہ گرے. یہ جمعے کے خطبے مولوی بیٹھ جاتے ہیں. ان سے پوچھا مولوی کیا ہو گیا ہے, تھک گئے ہو؟ بتاتے نہیں ہیں. ملا بڑا بے شرم ہوتا ہے, بتاتے نہیں ہیں. بھئی بیٹھے کیوں ہو؟ ابھی جمعے کا خطبہ پڑھا, کیوں بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو گئے؟ بھئی اس لیے کہ رسول دیکھ رہے تھے حسن و حسین جمعے کے خطبے کے درمیان آ رہے تھے. حسین بیٹھے, رسول نے خطبہ چھوڑ دیا. رسول مجمع سے چل کے گئے, حسین کو اٹھایا, پھر آ گئے, پھر آ کے بیٹھ گئے, حسین کو گلے لگایا, چوما, پیار کیا, پھر منبر پہ آپ کے. یہ رسول کی سنت ہے حسین کو دیکھ کے. حیدری 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 بسم اللہ. جی یہ سنت رسول ہے بھائی جان, لیکن یہ بتاتے نہیں. اب علی علیہ السلام کی والدہ کہتے ہیں تھرڈ ٹائم, 3 دفعہ میں نے کپڑا لپیٹا, 3 مرتبہ دیبا کی ریشم کے 3 میں نے چکر دیے. 3 دفعہ چکر دے کے میں نے گرہ لگائی. فتبسم علی, علی مسکرائے. میری طرف دیکھے گا, بات خمد کر چکا ہوں. فتبسم علی, علی مسکرائے. وقال علی یا امہ لا تشدینی, یا امہ لا تشدینی, یا امہ لا تشدینی. اماں میرے ہاتھ نہ باندھ, اماں میرے ہاتھ نہ باندھ. انی ابس بے صبح بسم اللہ ربی, میں ہاتھ کھول کے اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کائنات کی تخلیق کے گواہ بھی یہی ہیں, اور کربلا بھی انہوں نے بنائی. کربلا جتنے کردار تھے خود انہوں نے اکٹھے کیے. آپ کہیں گے شاہ مردان بھائی بات سمجھ نہیں آئی, علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کیسے کردار اکٹھے کیے؟ حبیب ابن مظاہر کو ملنے گئے تھے تو وہ مر گیا تھا نا. پھر حسین بادشاہ نے بلوایا, رسول نے کہا کہاں ہے حبیب؟ باپ نے, اندر تو مر چکا تھا. حسین بادشاہ نے کہا نہیں, جب تک میرا حبیب نہیں آئے گا حسین کھانا نہیں کھائے گا. ہے نا. یہ آپ جنگ بیر علم سنتے ہیں, جنگ بیر علم آپ سنتے ہیں. اس میں جب علی علیہ السلام نے جنگ فتح کر لی تھی اور سارے جن آئے تو ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی. مولا علی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون عورت ہے جو روز زور سے چلا کے رو رہی ہے؟ کہ مولا یہ ہمارے شہنشاہ کی بیوہ ہے, شوہر کے قتل ہونے پہ رو رہی ہے. فرمایا اس کو بلاؤ. جب وہ آ گئی نا, ساتھ ایک بچہ تھا. فرمایا یہ کون ہے؟ کہا مولا یہ میرا بیٹا ہے. فرمایا کیوں رو رہی تھی؟ کہتی مولا دنیا میں رواج ہے مرد قتل ہو جاتے ہیں تو عورتیں قیدی ہو جاتی ہیں. فرمایا اسلام میں عورتیں قیدی نہیں ہوتی, تمہیں کوئی قیدی نہیں کرتا. اب جنہوں نے کہا مولا یہ تاج ہے, ہمارا اصول ہے جو ہمارے بادشاہ قتل کرتا ہے وہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے. فرمایا یہ تاج مجھے دو. جب لے لیا نا, اس بچے کو بلایا, بچے کو بلایا, جمعے کا دن سر تاج پہ رکھا, سر پہ تاج رکھا اور فرمایا کہ یہ آج جمعے کا دن ہے, 61 ہجری ہوگی, تمہارے یہاں شادی ہوگی, عامر جن تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں کہے گا کہ تم یہاں شادیاں کر رہے ہو اور رسول کا بیٹا حسین کربلا میں اکیلا ہے, تو میرے حسین کی مدد کرنا. تیسرا یعنی ساتھی اکٹھے ہو رہے ہیں نا, کربلا کے ساتھی اکٹھے ہو رہے ہیں. تیسرا حسن و حسین گئے ایک بستی میں, ایک دروازے پہ دق الباب کیا. جب دق الباب کیا تو گھروں میں عورتیں دروازے پہ آ جاتی ہیں, شہروں میں بھی ہوتا ہے, دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے. وہ خاتون جب دروازے پہ آئی تو دیکھا تو حسن و حسین علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہیں. یہ چلتی ہوئی پیچھے گئی اور شوہر سے جا کے کہا کہ ابن ریاحی تو نے کبھی چاند اور سورج کو اکٹھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں, چاند رات میں ہوتا ہے, سورج دن میں ہوتا ہے. کہا وہ محمد و زہرا کے حسن و حسین دونوں تیرے دروازے پہ آئے ہیں. جلدی جلدی آیا, گھر لے گیا. آپ بادشاہ بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے نا تو حسن و حسین علیہ السلام نے دیکھا اس کی طرف, ابن ریاحی کی طرف. ابن ریاحی تیری کوئی اولاد نہیں؟ تو یہ جب مولا نے پوچھا تو اس سے پہلے بیوی بول پڑی, چونکہ اولاد کا مولا ہر کسی کو دے, جن کی شادی کو دعائیں ہیں مانگی مولا ان کو اولاد دے.
ان کو بھی جو خالی جھولی ہیں. تو عورت بولی, بیوی اس کی بھی نہیں رہائی کی. اس نے کہا مولا آپ تو کرم کر دیتے ہیں, رہب کو ساتھ ساتھ دے دیتے ہیں, ایک ہمیں بھی دے دیں. فرمایا جاؤ اگلے سال اسی تاریخ کو آپ کے گھر میں پیدا ہوگا بچہ. اگلے سال بچہ پیدا ہوگا, لیکن اس کا نام آپ نے نہیں رکھنا, نام آپ نے نہیں رکھنا, ہمارے پاس لے کے آنا ہے. اب مولا نے سال کا ٹائم کیوں دیا؟ اگر 6 یا 7 مہینے کا بتاتے تو لوگ کہتے کہ وہ بیوی حاملہ تھی, معصوم کو پتہ تھا تو اس لیے معصوم نے کہہ دیا. تو سال کا ٹائم دینے کا مقصد تھا کہ 9 مہینے کا حمل ہوتا ہے تو یہ ہماری عطا سے آ رہا ہے, ہماری عطا سے. سال بعد ابن ریاحی کے گھر بیٹا پیدا ہوا, بیٹا پیدا ہوا اور یہ اٹھا کے دونوں میاں بیوی چلے حسن حسین کے دروازے پہ آئے. کربلا بن رہی ہے, میں کربلا کا کہہ رہا ہوں, کربلا بن رہی ہے. یہ دونوں بچے کو اٹھا کے آئے. جب یہ سامنے ابن ریاحی آ رہا تھا نا تو حسین علیہ السلام اٹھے, بچے کو لیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کائنات کا پہلا بچہ ہے جو اہل بیت کے گھر گیا. کائنات کا پہلا بچہ ہے جسے حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں پہ گھر لے گئے. حسن علیہ السلام دروازے پہ آئے اور کہا حسین آپ لے جاؤ, مجھ سے برداشت نہیں ہوگا, مجھ سے خوشی کا موقع تھا مولا, برداشت کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی بات ایسی تھی نہ ہونے والی تھی. جب حسین علیہ السلام لے کے چلے نا اور حسن علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہو گئے, یوں دیکھ رہے ہیں, اور حسین علیہ السلام بچے کو لے کے چلے. جب یہ مڑے نا اور سامنے بیٹھی تھی علی کی بیٹیاں, تو حسین علیہ السلام نے کہا سیدہ اپنی بہن سیدہ زینب السلام علیہ السلام, معصومہ یہ کوئی مہمان آیا ہے. حسین نے نام تو نہیں لیا, حسین نے شناخت تو نہیں بتائی, حسین نے خاندان نہیں بتایا علیہ السلام نے. میرے مولا نے اس کی کوئی بھی تعریف نہیں کی, فقط اتنا کہا کہ مہمان آیا ہے. اتنے لفظ کہنے تھے کہ بی بی نے کہا ہر آ گیا ہے. ہر, میں نے کہا نا کربلا خود بنائی ہے انہوں نے, ہر آ گیا ہے. آپ نے سنا ہے نا کہ جب سیدہ یہاں سے جانے لگیں تو مولا عباس کے کپڑے سلوا کے گئی تھی. جی کپڑے سرکار عباس کے بھی, سرکار ہر کے بھی, اور سیدہ کو ایک رومال دے کے گئی تھی کہ بیٹی جب میرا ہر 10ویں کے دن زخمی ہو کے آئے اور اس کا سر پھٹا ہوا ہوگا تو اس کے سر پہ یہ رومال بندھوا دینا. وہ نادر بادشاہ کا اپنے واقعہ سنا ہوگا کہ نادر نے کہا تھا کہ کون ہے جو ہر کے دروازے پر قبر کھودو. جب قبر کھودی گئی تو وہ ماتھے پہ رومال تھا. جب رومال کو ہاتھ لگانے لگے تو کون بولا؟ ہر بولا, خبردار اس رومال کو ہاتھ نہ لگانا, یہ زہرا کے ہاتھ کا رومال ہے. ہر قبر سے بولا خبردار اس رومال کو ہاتھ مت لگانا, یہ رسول کی بیٹی کا رومال ہے. اب یہ سارے تحفے تحائف دے کے امام حسین علیہ السلام ہر کو باہر لائے, ابن ریاحی کے ہاتھ میں دیا, اور حسین بادشاہ نے یہ لفظ کہا کہ ابن ریاحی تیرا بیٹا جوان ہوگا اور یہ فوج کا سربراہ بنے گا. جب فوج کا سربراہ بنے تو اسے ایک وصیت کرنا کہ اگر کبھی جنگلوں میں کسی سفر میں اسے کوئی قافلہ ملے جس کے سالار کے ساتھ گھر والے اہل خاندان ہوں, پردہ دار ہوں, تو اس قافلے والے کے گھوڑے کی لگام نہ پکڑے. زمانہ مارے ہر تو نہ مارنا. وقت ڈھل گئے, حسین آئے کربلا میں اور ہر نے گھوڑے کی لگام پکڑی. جب ہر نے گھوڑے کی لگام پکڑی تو حسین بادشاہ نے فرمایا ہر بھول گئے. کہا مولا کیا بھول گیا؟ کہا تمہارے باپ نے تمہیں وصیتیں نہیں کی تھیں. کہا مولا ماں باپ تو کئی وصیتیں کرتے ہیں. فرمایا نہیں, ایک وصیت یہ بھی کی ہوگی کہ اگر کہیں کوئی جنگلوں میں کوئی ایسا مسافر ملے جس کے ساتھ اہل خاندان بھی ہوں تو اس کے گھوڑے کی لگام مت پکڑنا. زمانہ مارے ہر تو نہ مارنا. بس یہ لفظ سننے تھے. ہر کہتے ہیں ہرا کیا کی تو ہی, سرداری چھوڑ کے خیمے میں آ کے بیٹھ گیا. خیمے میں آ کے رو رہا ہے. کہتے ہرا تو نے کیا کر دیا؟ وقت میں بندہ ہونا بڑی بڑی باتیں برداشت کر جاتا ہے. وقت سے گر جائے نا تو چھوٹی چھوٹی بات محسوس ہوتی ہے, چھوٹا چھوٹا تانا محسوس ہوتا ہے. اب ہر بیٹھے خیمے میں اور بیٹی آئی. بیٹی آگے دروازے پہ کھڑی ہو گئی. یوں باپ نے دیکھا, کہا بیٹی اندر آ جاؤ. کہا بیٹی نے کہا بابا مجھے آپ سے بات نہیں کرنی. کہا بابا کیوں؟ کہا بابا آپ مجھ سے جھوٹ بولتے رہے.
میں تو آپ کو سچا باپ سمجھتی تھی، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ کہا بیٹی میں نے کون سے جھوٹ بولا؟ کہا بابا آپ کہتے تھے میرا کوئی بھائی کوئی بہن نہیں ہے۔ کہا بیٹی تو جھوٹ کون سے ہے؟ کہا بابا وہ جو سامنے خیمے میں بیٹھے ہیں، وہ جو سامنے کرسی میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہر میرا بھائی ہے، وہ عباس کہتے ہیں ہر میرا بھائی ہے، وہ جو اندر خیمے میں وہ بی بی جس کے فرشتے اور حوریں سلام کو آ رہے ہیں وہ کہتی ہے ہر میرا بھائی ہے۔ بس اتنے لفظ سننے تھے۔ ہر چلتا چلتا بیٹی کے پاس آ کے کہتے ہیں بیٹی چل میرے ساتھ۔ آپ کے سریکی کے لفظ ہے، میلہ بنا کے گھن ونجنا، اس کا کوئی اردو میں نعم البدل نہیں ہے، بڑا میں نے تلاش کیا۔ کہا بیٹی تو میرے ساتھ میلہ بن کے چل، تو میرے ساتھ۔ اب بیٹی آگے، پیچھے ہر، پیچھے بیٹا اور بیوی۔ جب حسین بادشاہ نے آتے دیکھنا فرمایا عباس میرا ہر آ رہا ہے۔ ہر آ گئے، ہر میں مختصر کر دوں، سارا مضمون ختم کر دوں۔ ہر نے کہا مولا میرے بیٹے کو بھیجے میدان کربلا۔ ہر کا بیٹا علی تیار ہوا، جب تیار ہوا نا اور جانے لگا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس سے، عباس بھیا ذرا یہ ہر کے بیٹے کو سوار کروا کے بھیج دو۔ بات ختم کر دوں، جو ہی یہ ہر کا بیٹا زین سے گرنے لگا نا تو اس نے آواز دی مولا میں نے زین چھوڑ دی۔ ہر اٹھا تو حسین نے کہا ہر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا بیٹے کا لاشا لینے۔ فرمایا ہر باپ بیٹوں کی لاشیں نہیں اٹھاتے، ہر باپ بیٹوں کی لاشیں شریف